السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی سیرت کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو ہمارے روزانہ سوال چلتے تھے، اب دوسرا موضوع ہے، اب دوسرے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اب پہلے جیسے سوال نہیں ہوگے، اب بس پڑھتا ہی جا رہا ہوں میں، آپ سنتے جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمیں دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالت اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی، عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی، یعنی خراب ماحول ہونے کے بنا پر، تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 35 سال تھی، تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی۔ جب اللہ کے نبی کی عمر جب 35 برس کی تھی، تو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جب ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 35 برس کی تھی، تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اللہ کے نبی کی عمر جب 35 سال کی تھی، تو اس وقت ضرورت پیش آئی، تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ کام تو پورا ہو چکا تھا، لیکن سنگ اسود یعنی حجر اسود کی باری جب آئی، رکھنے کی باری جب آئی، سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا، یعنی خوش نصیبی تھی، ان کے لیے خوش نصیبی تھی۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں نے کہا چلو تفصیل سے بات ہو جائے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، کیا کہا؟ صادق آ گئے۔ کیا کہا؟ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے، یعنی اللہ کے نبی طے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود یعنی حجر اسود رکھا، اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کے ان منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ آپ نے جو فیصلہ کیا اس پر سب نے تعریف کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ اللہ کے نبی کا ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے نبی کا عبادت میں گزرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ہاں وہ تو نبی تھے، پوری دنیا کے نبی بن کر آئے تھے، قیامت تک نبی بن کر آئے تھے وہ تو۔ ہاں خوبصورت اخلاق تھے ان کے، خوبصورت اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، بج اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق کرے، ہمیں سچی پکی اللہ کے نبی سے محبت عطا فرمائے، سچی پکی اللہ کے نبی سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، آج یہ بات یہاں پر ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل آئندہ ہم پھر سے اللہ کے نبی کی سیرت کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، آپ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔